مدینہ کی گلیاں ویران تھیں، ہر طرف سے آہ و بکا کی آوازیں آ رہی تھیں۔ نبی کی وفات پر صحابہ کرام دل برداشتہ ہو چکے تھے۔ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کی تیاریاں بھی شروع نہ ہوئی تھیں کہ منافقین کی سازش سے مدینہ میں خلافت کا فتنہ اٹھ کھڑا ہوا اور انصار ثقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہو کر بحث کرنے لگے۔ جیسے ہی حضرت ابوبکر کو اس کی اطلاع ہوئی، آپ حضرت عمر کے ساتھ ثقیفہ پہنچے۔ انصار نے دعویٰ کیا کہ امیر ہم میں سے ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ایک امیر مہاجرین میں سے اور ایک انصار میں سے ہونا چاہیے۔ اس وقت حضرت ابوبکر نے فرمایا، در حقیقت تمام عرب قریش کے سوا کسی کی حکومت تسلیم نہ کریں گے۔ ابو عبیدہ اور عمر ابن خطاب موجود ہیں، ان میں سے جس کے ہاتھ پر چاہو بیعت کر لو۔ لیکن حضرت عمر نے فوراً حضرت ابوبکر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر فرمایا، نہیں، بلکہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، کیونکہ آپ ہمارے سردار اور ہم لوگوں میں سب سے بہتر ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ چنانچہ تمام لوگوں نے حضرت ابوبکر کی با اثر شخصیت کو قبول کیا اور بیعت کے لیے ٹوٹ پڑے۔ اس طرح یہ اٹھتا ہوا طوفان دفتن رک گیا اور لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین مکمل کی۔ حضرت ابوبکر اب مسند خلافت پر بیٹھ چکے تھے۔ آپ صرف عربوں کے ایک معمولی امیر یا بادشاہ کے عہدے پر فائز نہ ہوئے، بلکہ آپ نبی کے جانشین ہوئے تھے۔ اب اسلام کی تبلیغ اور اشاعت اور مسلمانوں کی حفاظت کی ذمہ داری حضرت ابوبکر کے کندھوں پر ڈال دی گئی تھی۔ حضور کی تدفین کے دوسرے دن آپ مسجد میں تشریف لائے اور منبر رسول پر خطبہ دیا۔ فرمایا، اے لوگو، میں تم پر حاکم مقرر کیا گیا ہوں، حالانکہ میں تم لوگوں میں سب سے بہتر نہیں ہوں۔ اگر میں اچھا کام کروں تو تم میری اطاعت کرو، اگر برائی کی طرف جاؤں تو مجھے سیدھا کرو۔ حضرت ابوبکر صدیق کو خلافت کے مسند پر آتے ہی مشکلات اور خطرات کا ایک پہاڑ نظر آنے لگا۔ سب سے پہلے مسئلہ ان لوگوں کا تھا جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ ان جھوٹے مدعیان نبوت کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا تھا۔ طلیحہ بن خویلد بنو غطفان میں، اسود انسی یمن میں اور مسیلمہ بن حبیب نے یمامہ میں نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا۔ یہاں تک کہ سجا بنت حارثہ نامی ایک عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، اور یہ مرض وبا کی طرح تمام عرب میں پھیل گیا تھا۔ لہذا صحابہ کرام کے مشورے پر حضرت ابوبکر نے اللہ کی تلوار حضرت خالد بن ولید کو 11 ہجری میں ایک لشکر کے ساتھ ان جھوٹے مدعیان نبوت کے خاتمے کے لیے روانہ کیا۔ مسلمانوں کی لشکر نے عیینہ اور طلیحہ کو آسانی سے شکست دے کر ان کے فتنے کا خاتمہ کر دیا، لیکن مسیلمہ کذاب سے ایک سخت جنگ ہوئی جس میں مسلمانوں